یہ کہانی ہے میرے اسکول ٹائم کی، جب ہم سارے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا کرتے تھے اور اس وقت ہم لوگ مذاق مذاق میں بہت ساری کہانیاں سنایا کرتے تھے، لیکن ان میں اس وقت ایک میں ہوا کرتا تھا جو اکثر صرف جنات بھوتوں کی کہانی ہی سنایا کرتا تھا اور ان سب پر اس طرح سے امپریشن دیتا تھا جیسے کہ میں ان سب کو براہ راست دیکھ سکتا ہوں اور میں ان چیزوں سے بالکل بھی نہیں ڈرتا۔ ایک دن میں اپنے کچھ اسکول کے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا۔ شام کا وقت تھا اور ہم لوگ اکثر ایک دوسرے کے گھر چلے جایا کرتے تھے۔ ہمارے گھر ایک دوسرے کے گھر سے کافی قریب تھے۔ گراؤنڈ کی چھوٹی چھوٹی دیواروں پر ہم لوگ بیٹھے تھے اور سامنے بھی بڑا سا اسپورٹس گراؤنڈ تھا جس میں کچھ درخت لگے ہوئے تھے اور ایک سائڈ پر کافی ساری گھاسیں بھی لگی ہوئی تھی اور وہ پورا ہی ایریا ایک بہت ہی خوبصورت باغیچے میں بدل رہا تھا۔ تقریباً مغرب کا وقت ہو رہا تھا اور ہم سب لوگ وہاں دیوار پر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ وہاں پر مجھے کچھ مستی سوچی۔ میں نے سوچا کیوں نہ ان کے ساتھ کچھ مذاق کیا جائے۔ ہم سارے دوست بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک ہی وہاں کی لائٹ چلی گئی اور پھر وہاں پر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ہم سارے کزنز بیٹھ کر بات ہی کر رہے تھے کہ میں نے اس طرف اشارہ کیا جہاں پر وہ ہرا بھرا باغیچہ بنا ہوا تھا۔ وہاں پر بالکل خاموشی تھی اور پھول ہی پھول کھلے ہوئے تھے لیکن بالکل اندھیرا تھا۔ میں نے اس طرف اشارہ کر کے کہا، وہاں دیکھو، وہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے پودے لگے ہوئے ہیں، ان پودوں کے بالکل پیچھے کوئی ہے جس کی آنکھیں بھی دکھ رہی ہیں۔ اس کی سفید چمکتی ہوئی آنکھیں ہیں جیسے ان سے روشنی نکل رہی ہے اور وہ سیدھا ہماری طرف ہی دیکھ رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ میرے چاروں پانچوں دوست ایک دم ڈر کر ایک دوسرے کے ساتھ سمٹ کر بیٹھ گئے۔ ہماری عمریں اس وقت بہت زیادہ نہیں تھیں، ہم 13-14 سال کے بچے تھے اور ہم لوگ ایسی چیزوں سے ڈر جایا کرتے تھے۔ وہ اچانک ہی ڈر گئے۔ جب وہ ڈر گئے تو دل ہی دل میں مجھے ہنسی آ رہی تھی، لیکن میں اس ہنسی کو کنٹرول کر کر وہاں بیٹھا ہوا تھا اور منظر کو اور زیادہ خوفناک کر رہا تھا اور میں نے کہا، دیکھو وہاں کچھ ہے، دیکھو وہاں کچھ ہے۔ ابھی اتنا کہنا تھا کہ اچانک وہاں سے 2-3 کالی چمگادڑیں نکلتی ہوئی ہماری طرف بڑھیں اور یہ دیکھ کر اچانک ہی وہ سارے جو میرے دوست بیٹھے ہوئے تھے وہ ڈر گئے اور چیختے ہوئے وہاں سے بھاگے۔ جب چمگادڑیں نکل کر ہماری طرف آئیں تو اس منظر پہ میں بھی تھوڑا سا چونک گیا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ سارا سین میں نے خود ہی کریٹ کیا تھا اور یہاں پر تو ایسی کوئی چیز تھی ہی نہیں، بس یہ کہہ لو کہ موقع پر چوکا لگ گیا۔ میں نے جیسے ہی کہا کہ وہاں پر کچھ ہے، اسی لمحے وہاں سے چمگادڑیں نکل آئیں۔ یہ ایک اتفاق ہو سکتا ہے۔ مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی لیکن میرے سارے دوست وہاں سے ڈر کر بھاگ گئے اور خیر میں بھی وہاں سے اٹھا، کپڑے جھاڑے اور آرام آرام سے چلتا ہوا اپنے گھر پر آ گیا۔ وہ دن بھی گزر گیا اور پھر اس کے بعد اگلا دن آیا۔ جب ہم سب واپس ملے تو ہم نے کہا کہ چلو وہاں چلتے ہیں اور ان دیواروں پر جا کر بیٹھتے ہیں جہاں ہم اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ تو میرے دوستوں نے سختی سے منع کر دیا کہ نہیں، ہم نے جو منظر کل دیکھا اس کے بعد تو ہم اس جگہ پر اب دوبارہ نہیں جائیں گے۔ وہ کافی ڈر چکے تھے لیکن میں نے ان پر تب بھی ظاہر نہیں کیا کہ وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں دکھ رہا تھا، لیکن ایک چیز میرے دماغ میں کھٹک رہی تھی۔ جو وہ کالی چمگادڑیں اس لمحے پر وہاں سے نکل کر آئیں اور اچانک ہی میرے سر پر گھومتی ہوئی وہاں سے آگے نکل گئی، صرف میرے ہی سر پہ گھوم رہی تھی اور اس کے بعد آگے نکل گئی۔ یہ چیز بار بار میرے ذہن میں گھوم رہی تھی اور مجھے یہ سوچ کر کافی عجیب لگ رہا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ یہ ایک اتفاق بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دوسرا دن تھا اور اس کے بعد رات ہو گئی۔ رات کو جب میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے کمرے میں کوئی ہلچل ہو رہی ہے۔ بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی، کمرے میں بالکل ڈیڈ سائلنٹ تھا اور اچانک اس طرح کی آواز آئی۔ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے آنکھ کھول کے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا تو ایک پھڑپھڑانے کی آواز آئی جیسے کوئی پرندہ پھڑپھڑا رہا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کمرے میں بالکل اندھیرا تھا، کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک کمرے کے کونے میں مجھے 2 جلتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں اور پھر اچانک دوسرے کونے میں مجھے 2 اور جلتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں، بالکل چھوٹی چھوٹی آنکھیں جیسے کوئی نقطہ۔ اور جب میں نے غور سے دیکھا تو منظر تھوڑا کلیئر ہوا کہ وہ 2 چمگادڑیں تھیں جو میرے کمرے میں ادھر سے ادھر گھوم رہی تھیں۔ ان چمگادڑوں کو دیکھتے کے ساتھ ہی مجھے وہی منظر یاد آیا جو شام کو ہمارے ساتھ ہوا تھا اور اس وقت میں کافی ڈر گیا۔ میں زور زور سے چیخ رہا تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ میرے زور زور سے چیخنے اور چلانے کے باوجود بھی میرے آس پاس سوئے ہوئے میرے گھر والے بالکل بھی نہیں اٹھ رہے تھے۔ ادھر ادھر سب لوگ سو رہے تھے اور میں زور زور سے چیخ رہا تھا لیکن کوئی بھی نہیں اٹھ رہا تھا۔ یہ منظر
یہ منظر میرے لیے بہت ہی خوفناک تھا. میں خود کو سمجھا ہی نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. اور پھر میں زوردار طریقے سے نیچے گرا, زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا. جب مجھے ہوش آیا تو میرے گھر والوں نے مجھے بتایا کہ تم زمین پر گر گئے اور بے ہوش ہو گئے. تم بیڈ پر آرام سے سو رہے تھے اور اچانک ہی زوردار گرنے کی آواز آئی اور ہم سب چونک گئے, اور ہم نے دیکھا کہ تم نیچے گرے ہوئے ہو اور تمہاری آنکھیں بالکل کھلی ہوئی ہیں, تمہارے ہاتھ بالکل مڑ چکے تھے اور تم بالکل بے ہوش تھے. اور اس کے بعد تقریباً 10 سے 15 منٹ بعد تمہاری حالت نارمل ہوئی. میں نے گھر والوں کو سارا منظر بتا دیا, ساری کہانی بتا دی جو پچھلے 1-2 دن میں ہمارے ساتھ ہوئی تھی. اور میں نے یہ بھی بتایا کہ وہ چمگادڑیں جو میں نے اس وقت اس گراؤنڈ میں دیکھی تھیں, جو بالکل آ کے میرے سر پر منڈلا رہی تھیں, وہی چمگادڑیں میں نے اپنے کمرے میں بھی دیکھی تھی جب میں زور زور سے چیخ رہا تھا, چلا رہا تھا. لیکن مجھے آس پاس میرے سارے گھر والے بالکل سوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. اصل میں وہ صرف دکھائی دے رہے تھے مگر منظر کچھ اور تھا, منظر میں کہانی ہی کچھ اور تھی. وہ دن بھی گزر گیا اور اس کے بعد یہ کنڈیشن تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن میرے ساتھ ہونے لگی. میں بالکل خاموش بیٹھا ہوتا کہ مجھے اچانک ہی وہ چمگادڑیں نظر آتی ہیں اپنے آس پاس. اپنی فیملی میں جب میں بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوتا تو مجھے کہ سامنے سے وہ 2 چمگادڑیں میری طرف ہی آ رہی ہیں, مجھے ہی دیکھ رہی ہیں. کبھی وہ بہت بڑی دکھائی دیتی تو کبھی وہ نارمل سائز میں دکھائی دیتی. اور اس کے بعد میں زیادہ تر وقت اپنا گھر میں ہی گزارتا اور امی مجھ پر کچھ نہ کچھ قرآنی آیات پڑھ کر دم کرتی رہتی. میں نے شام کو گھر سے باہر جانا بالکل بند کر دیا تھا اور مجھے یہی ڈر لگا رہتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں شام کے وقت گھر سے باہر ہوں اور مجھے پھر سے وہ چمگادڑیں نظر آئیں. جب بھی وہ چمگادڑیں مجھے نظر آتی تھیں تو میں ڈر جاتا تھا, بے ہوش ہو جاتا تھا. یہ میری آنکھیں بالکل ایک جگہ ٹھہر جاتی تھیں اور میرے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے تھے اور میں زمین پر گر جاتا تھا. میری کنڈیشن بہت خراب ہو جاتی تھی اور اسی ڈر سے میں گھر سے باہر بھی نہیں نکلا کرتا تھا. ایک دن شام کا وقت تھا اور میں چھت پر اپنے پودوں کو پانی دے رہا تھا اور سورج تقریباً ڈوبنے کے قریب تھا. اس وقت مجھے ایک چمگادڑ اپنی چھت کے کونے پر نظر آئی. میں اسے دیکھ کر کافی ڈر گیا اور میں نے سوچا کہ میں جلدی سے بھاگ کر یہاں سے نکل جاتا ہوں. اچانک دیکھتے دیکھتے وہ چمگادڑ ایک سائے میں بدل گئی. ایک لمبا سا سایہ, بالکل انسانی شیپ کا, لیکن نہ تو اس کی آنکھیں تھی, نہ ہی منہ, نہ ہی کان, صرف ایک سایہ تھا. اور اس کو دیکھ کر میں نیچے بھاگنے لگا اور بھاگتے بھاگتے پیچھے سے میں نے بس یہ آواز سنی جیسے کوئی بھاری آواز میں یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے ہمیں کیوں پکارا, تم نے ہمیں کیوں جگایا. یہ آواز سن کر میں تیزی سے بھاگتا ہوا نیچے آیا اور آ کے پھر میری وہی کنڈیشن ہوئی اور میں بے ہوش ہو گیا. ہوش آنے پر میں نے گھر والوں کو ساری بات بتائی اور اس کے بعد میرا علاج شروع ہوا. میرے ماموں کے جاننے والے ایک عالم صاحب تھے جو کہ اسی طرح کے عملیات کیا کرتے تھے اور لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے. اس طرح کی جنات یا اس طرح کی چیزوں کو اتارا کیا کرتے تھے. اور میرے ماموں مجھے ان کے پاس لے کے گئے اور میں نے ساری کہانی ان کو بتا دی. اور انہوں نے بھی مجھے یہی بات بتائی کہ اس وقت جب تم وہاں پر بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے تھے, اس وقت وہاں پر کچھ جنات, کچھ شیاطین بیٹھے ہوئے تھے. بے شک وہ تمہاری نظروں سے اوجھل تھے, تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے, لیکن وہ تمہیں کلیئر دیکھ رہے تھے. اور جب تم وہاں پر اشارہ کر کر کے بول رہے تھے کہ وہاں دیکھو ہے, وہاں کوئی بیٹھا ہے جو ادھر دیکھ رہا ہے, جس کی آنکھیں جل رہی ہیں, اس لمحے وہاں پر وہ شیاطین بیٹھے ہوئے تھے اور وہ تمہاری طرف ہی دیکھ رہے تھے. اور جب تم مذاق کر رہے تھے تو انہیں لگا کہ شاید تم ان کا مذاق اڑا رہے ہو اور اسی کا بدلہ لینے کے لیے وہ تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. عالم صاحب نے مجھے نماز کی پابندی کرنے کے لیے کہا اور کچھ پڑھنے کے لیے مجھے اذکار دیے. میں دن رات وہ اذکار کیا کرتا تھا اور اس کے بعد سے میری طبیعت کافی بہتر ہو گئی. اور آج اس بات کو تقریباً 10 سال گزر چکے ہیں اور الحمدللہ میرے ساتھ اب ایسا کوئی بھی حادثہ پیش نہیں آیا. میں بالکل ٹھیک ہوں. یہ سٹوری تھی ہمارے سبسکرائبر کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. سٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں. اور اگر آپ لوگوں کی بھی ایسی کوئی ہارر سٹوری ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے اس چینل پر شیئر کروں تو جلدی سے اپنی سٹوری کو اس دیے ہوئے ای میل ایڈریس پر بھیج دیجیے. ملتے ہیں اگلی کسی ہارر سٹوری کے ساتھ. جب تک کے لیے ہیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.